السلام علیکم. سما ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. میں ہوں ماہرخ شہریار اور میں ہوں سدرا میر. بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو کی. کیا سچ کیا جھوٹ؟ سما لے آیا تہلکہ خیز ثبوت. کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا نکلا. آڈیو کا مواد سابق چیف جسٹس کی کن کن تقاریر میں سے لیا گیا؟ سما نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا. آڈیو لیک کا بیشتر حصہ سابق چیف جسٹس کی 2 تقاریر کو کاٹ کر بنایا گیا ہے. بالکل جائز ہے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا اور انہوں نے اتفاق کیا. عدلیہ کی آزادی متاثر ہوگی. یہ تمام جملے 22 فروری 2018 کو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے خطاب سے لیے گئے، جبکہ انگریزی کا ایک جملہ صوبائی جوڈیشل کمیشن سے خطاب میں لیا گیا. دونوں تقاریر میں نواز شریف کیس کی دور دور تک کوئی بات نہیں ہو رہی تھی. Let me be little blunt about it. بالکل جائز ہے. بالکل جائز ہے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس پہ کچھ کیا جائے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس پہ کچھ کیا جائے. اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق لے کیا. اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق کیا. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی. اعلیٰ عدلیہ کو نشانہ بنانے کی سازش بے نقاب. سابق چیف جسٹس کی مبینہ آڈیو. سما نے جھوٹ کا پردہ فاش کر دیا. سما اسلام آباد کے نمائندے سہیل رشید نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ آڈیو لیک کا بیشتر حصہ سابق چیف جسٹس کی مختلف تقاریر کے الفاظ جوڑ کر بنایا گیا. آڈیو کے پیچھے سے لے کے تمام چیزیں جو اس میں جو لہجہ ہوتا ہے اور اس کے درمیان جو وقفہ لیا جاتا ہے، پالسی، سٹریس، ہر چیز کو ہم نے ملا کے دیکھا. سما نے مبینہ آڈیو کا پوسٹ مارٹم کیا. بالکل جائز ہے. بالکل جائز ہے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا. میں نے اپنے دوستوں سے کہا. اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق لے کیا. اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق کیا. اس میں بالکل جائز ہے. میں نے دوستوں سے کہا اور انہوں نے اتفاق کیا. عدلیہ کی آزادی متاثر ہوگی. یہ تمام جملے 22 فروری 2018 کو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے خطاب سے لیے گئے. بالکل جائز ہے. بالکل جائز ہے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا. میں نے اپنے دوستوں سے کہا. اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق لے کیا. اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق کیا. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی. Let me be a little blunt about it. یہ جملہ ثاقب نثار نے صوبائی جوڈیشل کمیشن سے خطاب میں کہا. Let me be little blunt about it. Let me be little blunt about it. سابق چیف جسٹس کی ان دونوں تقاریر میں نواز شریف کیس کی دور دور تک کوئی بات نہیں ہو رہی تھی. آڈیو اور تقاریر کے جملے ساتھ سننے سے جال سازی مکمل بے نقاب ہو جاتی ہے. Let me be little blunt about it. Let me be little blunt about it. بالکل جائز ہے. بالکل جائز ہے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس پہ کچھ کیا جائے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس پہ کچھ کیا جائے. اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق لے کیا. اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق کیا. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی. اور سابق چیف جسٹس کی مبینہ آڈیو کو فورنزک سرٹیفکیٹ جاری کرنے والی کمپنی سے سما نے رابطہ کیا تو کمپنی نمائندوں نے نو کامنٹ کہہ کر لائن کاٹ دی. آپ کو بتائیں کہ سابق چیف جسٹس کی مبینہ آڈیو کو فورنزک سرٹیفکیٹ جاری کرنے والی کمپنی سے سما نے جب رابطہ کیا تو ان کی جانب سے نو کامنٹ کہا گیا. کمپنی نمائندوں نے نو کامنٹ کہا اور لائن ڈراپ کر دی. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو سکینڈل کے غبارے سے ہوا نکالنے والے سما کے رپورٹر سہیل رشید نے سچ کے سفر کا کیسے سوچا، کس طرح کام کیا اور کیسے پایہ تکمیل تک پہنچایا، ساری کہانی انہی کی زبانی جان لیتے ہیں. دیکھیں، کل جب یہ ایک سٹوری آئی اور اس کے ساتھ آڈیو بھی تھی تو میں نے اس کو جب سنا تو فرسٹ امپریشن میرا یہی تھا کہ یہ 2 بندوں کے درمیان کا مکالمہ نہیں ہے. اور سب سے پہلے میں نے اس کو ٹویٹر پہ یہی ڈالا. میں نے ٹویٹ یہ کی کہ یہ وقتی کہوں تو یہ 2 بندوں کے درمیان کا مکالمہ نہیں لگتا. لیکن اس کے بعد جو ایک ہوتی ہے کہ انسان کو کہ ایک بینگ جرنلسٹ کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ 2 بندوں کے درمیان کا نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے. تو اسی سوال کا جواب جاننے کے لیے میں نے جب غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ تقریر کا لہجہ ہے. پھر اس کو میں نے کہا کہ اگر یہ تقریر کا لہجہ ہے تو سابق چیف جسٹس نے کتنی ایک جگہوں پہ خطاب کیا ہوگا، اور اگر کیا ہوگا تو وہ خفیہ تو نہیں ہوگا. تو میں اپنا کانشیس اپنے جو کوسچنز اٹھ رہے تھے اندر سے ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے میں نے سرچنگ شروع کر دی. اور رات کو میں ان کے مختلف تقاریر سنتا رہا، چھوڑتا کہ سو جاتا ہوں. پھر مجھے خیال آتا کہ نہیں، یہ چونکہ ہے سپیچ کا انداز ہے تو یہ مجھے کہیں نہ کہیں سے مل سکتا ہے.
آج دن کو 11 سے 12 بجے کے قریب مجھے ایک لیڈ جو ہے وہ اس میں ملی. سب سے پہلی ان کی ایک جو تھی جو انگلش میں جو سٹارٹ ہوتی ہے جس سے آڈیو, وہ مجھے مل گئی, لیکن میں نے اس پہ ریلائی نہیں کیا. میں نے کہا کہ ایک شخص کی عادت بھی ہو سکتی ہے, وہ ویسے بھی تکیہ کلام کے طور پر بھی اس طرح کا جملہ بول سکتا ہے اور وہ ایک سے زیادہ جگہوں پہ بول سکتا ہے. میں اس وقت میں اسٹوری کے پیچھے نہیں گیا. میں نے کہا اگر مزید کچھ ملتا ہے تو پھر میں بار بار اس کو اگنور کرتا, لیکن یہ اسٹوری مجھے جیسے بلا رہی تھی کہ مزید سرچ کرو, کچھ ملے گا. ہوتا ہے انسان سوچتا ہے کہ نہیں کچھ ملے گا, یقین پکا ہوتا جا رہا تھا کہ کچھ ملے گا. اسی تلاش میں ان کی مختلف ویڈیوز مسلسل دیکھتا رہا, آتے ہوئے گاڑی میں موبائل پہ پلے کی ہوئی. اور پھر میں نے یہ کیا کہ ان کی جو آڈیو آئی تھی کل, اس کو میں نے پورا ورڈ بائی ورڈ سنا اور اس کو میں نے نوٹ کیا ایک ایک لفظ کہ کہاں کہاں سے جملہ ٹوٹ رہا ہے. ان جملوں کو میں نے الگ الگ لکھا اور سامنے رکھ لیا. لیکن مجھے ایک لنک ملا اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے کتاب کا. میں نے کہا چلیں یہ بھی سن لیتے ہیں. وہ میں سنتا گیا تو اس کے جب 12 منٹ 46 سیکنڈ تک کی ویڈیو بھی چل چکی تو اس وقت مجھے ایک سینٹینس نے سٹرائک کیا کہ یہ تو میں نے بالکل آڈیو میں سنا تھا, بالکل جائز ہے یہ والا جملہ. میں نے کہا یہ تو بالکل ویسا ہے. وہ میں نے دونوں کو رکھ کے سنا, پھر ویسا تھا. پھر میں نے اس کو مزید کنٹینیو کیا تو آگے جا کے وہ یہ بات بھی کر رہے تھے جی کہ میں نے اپنے کچھ دوستوں سے بات کی اور انہوں نے مجھ سے اتفاق بھی کیا. میں نے کہا یہ بھی وہاں پر موجود ہے. پھر اس کو پورے سیاق و سباق سے میں نے سنا تو وہ لائرز کی جو مختلف مسائل تھے ان پہ بات کر رہے تھے, پینڈنگ ریفرنسز پہ بات کر رہے تھے, سپریم کورٹ میں انرول ہونے کے جو پروسیجر ہے اس کے اوپر بات کر رہے تھے. تو وہاں سے مجھے چلتے چلتے 3-4 مزید سینٹنسز مل گئے اس طرح مختلف جگہوں سے. جب ان سب کو میں نے, آصف سراج صاحب ہمارے ایڈینلی ہیں, میں نے ان سے ذکر کیا کہ میرے پاس اس طرح کی چیز ہے. مین وائل میں اپنے بیورو چیف صاحب سے بار بار جب وہ اٹھ کے آ رہی ہے جا رہی ہے, میں ان کے کمرے میں جا رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں جی کہ مجھے ایک جملہ مل گیا ہے, مجھے 2 جملے مل گئے ہیں, مجھے 3 جملے مل گئے ہیں. جب مجھے بہت زیادہ جملے مل گئے, اس میں انفارچونیٹلی کا ورڈ بھی مل گیا اسی پیچ کے ساتھ, تو میں نے کہا کہ اب تو یہ سٹوری بنتی ہے. اس وقت میں نے پھر آصف سراج صاحب سے کہا, پھر ارکائیو والے جو ہیں وہ اشتیاق صاحب, ان سے میں نے بات کی کہ مجھے یہ سپیچ آپ نکال کے دیں, یہ 2018 فروری کی ہے, کہیں کسی ڈیٹ کی, مجھے نکال کے دیں. مین وائل ہم نے جو سوشل میڈیا کلپ تھا اس میں سے اس کو سٹوری بنانا شروع کر دی. اتنی دیر میں ہمیں وہ آرکائیو سے اوریجنل بھی آڈیوز مل گئیں. ان کو جب ہم نے رکھ کے اس سٹوری کے ساتھ دیکھا تو جتنا ٹائم وہ اس لیک آڈیو میں ایک بات کرتے ہوئے لے رہے ہیں نا, کوئی لفظ بول رہے ہیں جیسے کہ میں نے اپنے دوستوں سے بات کی, تو جہاں جہاں پہ پاز تھا, سٹریس تھا ان کی گفتگو میں, وہی اس سپیچ میں مل رہا ہے. اتنا ہی ٹائم وہ لے رہی ہے. آپ جب رکھتے ہیں اس کو اس کے اوپر سسٹم میں ایڈٹ کرنے کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے. دونوں کا ٹائم سب سیم تھا اور پورے الفاظ بھی, لہجہ بھی, سارا, اور وہ سب کلیئر ہو گیا کہ یہ ایک سپیچ ہے, یہ کوئی لیکڈ آڈیو نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں تھا میرے ذہن میں کہ میں نے کہا نہیں اب یہ سٹوری بنا کے ڈسکس کروں گا. پھر میں نے بیورو چیف صاحب سے, انہوں نے ڈی ایم صاحب سے, اور پھر پورا ایک آفس, پوری ہماری ٹیم انوالو ہوئی اور ہم نے اس پہ باقاعدہ ورکنگ کی ایک سٹوری کے اینگل سے. تو چیزیں کھلتی گئیں اور الٹیمیٹلی ہم نے یہ سٹوری بریک کر دی. آپ کو بتائیں کہ سما کی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے سبھی چرچے کر رہے ہیں. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا سما کے نام پیغام, کہا سما نے زبردست کام کیا, سچ سامنے لانے پر سما کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے سما کے نام پیغام دیا ہے. انہوں نے کہا کہ سما نے زبردست کام کیا, سچ سامنے لانے پر سما کا شکر گزار ہوں. صرف یہی نہیں, وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں سما نے جال سازی کا پول کھول دیا. اس کے بعد اب مخالفین کے پاس کچھ نہیں بچا. کوئی شک نہیں کہ اس میں مریم نواز اور نون لیگ ملوث ہیں. جال سازی کی تحقیقات کر کے ان کو سزا دینی چاہیے. جب بھی نواز شریف اور مریم نواز کی پیشی کی تاریخ آتی ہے تو اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں. نون لیگ ملک کے عدالتی نظام کو متنازع کرنے کی کوشش کر رہی ہے. زبردست انویسٹیگیشن پر سما کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے مزید کیا کہا, دیکھتے ہیں. آپ لوگوں نے جو جس طریقے سے اتنا زبردست میں سمجھتا ہوں کہ انکشاف کیا ہے اور ایک انویسٹیگیشن اس میں پوری کی ہے, اس پہ میں سما ٹی وی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور جتنے زبردست طریقے سے آپ نے اس کو ایکسپوز کیا ہے, اب اس کے بعد تو کوئی بات رہ نہیں گئی ہے. انفارچونیٹ ہے کہ جب بھی نواز شریف اور مریم کے مقدمات چلنا شروع ہوتے ہیں اس طرح کی لیکس جو ہیں وہ بنا کے آ جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں پوری عدالتی نظام کو, پورے ہمارا جو انتظامی نظام ہے اس کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش جو ہے وہ نون لیگ کی طرف سے ہو رہی ہے, جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم. کارروائی اب تو ضرور ہونی چاہیے.
اور جن لوگوں نے جعلی تقریر سابق چیف جسٹس کی بنا کے اس طرح کی سینسیشن کھڑی کی، اس میں اب اس کے بعد اور کوئی اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا کہ مریم نواز اس میں پوری طرح ملوث ہے، اور یہ سب کچھ مریم نواز کی ایما کے اوپر ہوا ہے، اور اس کے اوپر ایک پوری تحقیق کر کے ان کو سزا دی۔ آگے جانیے، مہنگائی کا نیا طوفان آنے کو تیار۔ اور اسی معاملے پر سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ اگر آڈیو غلط ہے تو سزا احمد نورانی کو ملے گی، اور اگر ایفیڈیوٹ غلط ہے تو خمیازہ رانا شمیم بھگتیں گے۔ نون لیگ کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ نیب عدالت میں پیشی کے بعد شاہد خاقان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر دونوں چیزیں درست ہیں تو پھر سزا سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو ملنی چاہیے۔ آڈیو اس نے بنائی، کیوں بنائی؟ نون لیگ کا کوئی تعلق نہ ایفیڈیوٹ سے ہے نہ آڈیو سے ہے۔ اگر ایفیڈیوٹ میں جو بات ہے وہ سچی ہے تو پھر ثاقب نثار صاحب کو سزا ملنی ہے، اگر وہ غلط ہے تو رانا شمیم صاحب کو سزا ملنی ہے۔ آڈیو درست ہے تو ثاقب نثار صاحب کو سزا ملنی ہے، آڈیو غلط ہے احمد نورانی صاحب کو سزا ملنی ہے۔ ایفیڈیوٹ کا اثر بھی نواز شریف صاحب پر ہے، آڈیو کا اثر بھی نواز شریف صاحب پر ہے، تو انصاف مانگتے ہیں۔ آج وہ سپریم کورٹ جو اقامے کی فیس نہ لینے پر حکومت توڑ سکتا ہے، کیا وہ اس بات کا وہ موٹو نوٹس نہیں لے سکتا؟ میرا سوال صرف یہ ہے کہ میں انصاف کے لیے کس کے پاس جاؤں گا؟ آج ملک میں کوئی ادارہ ہے جس پر پاکستان کے عوام یقین کر سکتے ہیں؟ کوئی ادارہ ہے جو کہہ سکتا ہے کہ جو چیف جسٹس نے سزا دلوائی، عدالت میں مداخلت کر کے نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز کو کم از کم سزا تو ختم کرے؟ آپ سارا دن فورینسک انالیسس کرائیں، جو مرضی کرائیں، میں تو انصاف کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ہم نے آڈیو بنائی ہے، ایفیڈیوٹ بنایا ہے تو بالکل سزا دیں، لیکن جو آج حکومت کے وزیر مشیر جھوٹ بول رہے ہیں ان کو بھی سزا دیں۔ معاون خصوصی شہباز گل کا عدلیہ کے خلاف مہم کو ناکام بنانے پر سما کے رپورٹر کو خراج تحسین، کہا ٹوٹے جوڑنے والوں کا مقصد عدالتی کمیشن بنوانا ہے تاکہ مریم نواز کے مقدمے میں تاخیر ہو سکے، لیکن جھوٹ کا پردہ فاش ہو گیا۔ قطری خط میں تو کچھ نہیں ہے، تو ٹوٹوں میں سے قطرے قطرے نکال کے ٹوٹے جوڑے جاتے ہیں تاکہ کسی طرح سے کوئی عدالت یہ ایکشن لے کے جی کمیشن بنائے انویسٹیگیٹ کرنے کا۔ ایک دفعہ کمیشن بن جائے تو پھر جو مریم صاحبہ کا مقدمہ ہے وہ ڈیلے ہو جائے۔ جب ان کا مقدمہ ڈیلے ہو جائے تو ظاہری بات ہے پھر جان چھٹ جائے گی۔ یہ ہے آبجیکٹو۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان اب اتنا بے وقوف نہیں رہا۔ سما ٹی وی کے اس رپورٹر کو خراج تحسین جس نے 12-14 گھنٹے کی فوٹیج دیکھ کے ایک ہی رات میں آپ کے ٹوٹوں کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیے۔ تمام میرے میڈیا کے دوستوں کا شکریہ، تمام پاکستان کا شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ ماہر قانون بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ امید ہے اسلام آباد ہائی کورٹ ثاقب نثار کی جعلی آڈیو کے معاملے کی تحقیقات کا حکم دے گی۔ سما کے پروگرام نیا دن میں گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ مریم اور نواز شریف کی اپیلوں کی سماعت کے دوران جعلی آڈیو لانے کا مقصد عدلیہ پر دباؤ ڈالنا ہے۔ علی ظفر نے سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ کے آڈیو اسکینڈل کو بے نقاب کرنے پر سما کے رپورٹر سہیل رشید کے کام کو خوب سراہا۔ ٹائمنگ جو اس کی ہے، جو اپیلیں چل رہی ہیں مریم نواز کی اور نواز شریف صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان ساری نیوز آئٹم کا ٹائمنگ جو ہے وہ ان کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے۔ اب یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید یہ ایک طرح سے ان اپیلوں میں عدلیہ کو پریشرائز کرنے کے لیے یا انفلوئنس کرنے کے لیے یا پروسیڈنگز کو کسی طرح سے انفلوئنس کرنے کے لیے ایک کاوش ہے، ایک کوشش ہے۔ میری امید ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو کنٹیمپٹ پروسیڈنگ چلا رہا ہے وہ اس چیز کو بھی ضرور دیکھے گا اور اس کو آگے انویسٹیگیٹ کرے گا۔ جہاں تک یہ فیز، کیا ثاقب نثار صاحب یہ فیزز نارمل زبان میں استعمال کرتے تھے کہ نہیں، میں ان کو کافی عرصے سے جانتا ہوں، 30-35 سال سے، تو یہ تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان کے کوئی نارمل الفاظ نہیں تھے۔ یقینی طور پہ وہ سپیچ کے ساتھ سے ہی لیا گیا ہے اور اس کو جوڑا گیا ہے۔ یہ تو آئی تھنک آپ کے سہیل صاحب نے، اور کریڈٹ انہیں کو جاتا ہے کہ انہوں نے جو اپنی انویسٹیگیٹو جرنلزم کیا اس میں انہوں نے سچائی کو سامنے لے آئے۔ وہ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ ثاقب نثار کے جملے کٹ پیسٹ کر کے جھوٹ کا پلندہ بنایا گیا۔
कैलबरी क्वीन अब वीडियो क्वीन बन चुकी हैं, सबकी वीडियोस बना के रखती हैं। कराची में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस ऑडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट को भी बेनकाब होना चाहिए। जो साकिब निसार साहब के साथ उनकी तकरीर को कट पेस्ट करके एक ऑडियो में डाला गया और झूठ का पुलंदा बनाया गया, इसकी भरपूर तहकीकात होनी चाहिए। ये जो वीडियो क्वीन है ना, जो पहले कैलिबरी क्वीन के नाम से जाना जाता था, अब ये इनको एक नई चीज़ मिल गई कि हर चीज़ की एक वीडियो बना के ही रखती हैं और झूठ पे झूठ हर बार पकड़ी जाती हैं और फिर उससे बड़ी हरकत करती हैं। कमाल चीज़ें ये करते हैं और बिल्कुल बेशर्मी के साथ की जाती है। यानी कहीं पे आदमी को कोई झिझक, कोई शर्म आ जाए कि आपने कितना झूठ बोलना है। हमें याद है जस्टिस कयूम की ऑडियो जो थी वो भी हमें याद है कि किस तरह काम कराए जाते थे। हमें आज भी ये जस्टिस साकिब निसार के ऊपर जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, जब भी इनके केसेस लगना शुरू होते हैं ये एक नई चीज़ बाज़ार में इस तरह की आ जाती है। मेरा ख्याल है कि अदालतों को भी ये हुक्म देना चाहिए कि इसका बाकायदा से इसका फॉरेंसिक कराया जाए और जिस फॉरेंसिक को वो क्लेम कर रहे हैं कि इसका फॉरेंसिक हो चुका है उसको भी पकड़ा जाए कि वो कहाँ से कराया इन्होंने फॉरेंसिक, जबकि तकरीर सामने आ गई जिसमें से वो अल्फाज चुना निकाल के उसमें लगाए गए हैं। बुलेटिन में आपको बताएंगे पंजाब पुलिस की रविश ना बदल सकी। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान ने कहा है कि ऑडियोज आती रहेंगी मगर नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। साबिक चीफ जस्टिस से मुतालिक जाली ऑडियो टेप से मुतालिक सवाल पर मंजूर वसान का कहना था कि ऑडियोज के बाद वीडियोज भी आएंगी और सियासत में जो खिचड़ी पक रही है किसी न किसी अंजाम को जरूर पहुंचेगी। हो सकता है हुकूमत 5 साल पूरे करे मगर चेहरा तब्दील होगा। Let me be little blunt about it. बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इस पे कुछ किया जाए। ऑडियोज आएंगे और जवाब देते रहेंगे, रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। ये ऑडियो आते आएंगे, ऑडियोज के साथ वीडियो भी आएंगी। खिचड़ी पक रही है और वो किसी एंड पे आएगी। हो सकता है कि ये पीरियड 5 साल पूरा हो लेकिन चेहरा तब्दील होगा और भी कोई बाहर से भी न्यूट्रल आ सकता है जो उसका काम होगा इलेक्शन करा के पावर हैंड ओवर करके। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं आप 3 महीने बड़े अहम हैं, उसमें वापस आ सकता है। आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। ऑडियो लीक का बेशतर हिस्सा साबिक चीफ जस्टिस की 2 मुख्तलिफ तकारीर को काट कर बनाया गया। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इस पे कुछ किया जाए। 2 मुख्तलिफ तकारीर थी और ये 2018 के जनवरी और फरवरी की इन्वेस्टिगेशन पे मैं समा टीवी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। थोड़ी सी भी मेहनत करेगा, जैसे हमारे न्यूज रूम ने कर ली, हमारे रिपोर्टर ने कर ली, हमारे एनालिस्ट ने कर ली, तो ये फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाना है। मैं आपके चैनल को और आपकी मैनेजमेंट को और आपके लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। ऑडियो को फॉरेंसिक सर्टिफिकेट जारी करने वाली कंपनी समा ने जब राबिता किया, कंपनी नुमाइंदों ने नो कमेंट कहकर लाइन काट दी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने समा के नाम पैगाम दिया, समा का शुक्रिया अदा किया, साथ ही कहा समा आपने जबरदस्त काम किया। चाय फैंटास्टिक सबको याद रहेगा। पाकिस्तान ने फरवरी 2019 में पाक फिजाइया के एफ-16 तैयारे को मार गिराने के भारतीय बेबुनियाद दावों को मुस्तरद कर दिया। भारतीय हुकूमत की जानिब से अभिनंदन को अवार्ड देना आवाम को खुश करने और अपनी खिफ़त मिटाने के सिवा कुछ नहीं। बात कर लेते हैं समा इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद अजीम साहब हमारे साथ हैं। खालिद अजीम साहब, ये तो अपना ढोल खुद ही पीटने के मुतरादिफ हो गया, चाय पीने पर अभिनंदन को अवार्ड दिया गया। हाँ जी, भारत आदी है इस किस्म के लतीफे जो है वो क्रिएट करने का, और उस वक्त की अगर कैफियत जैसा कि आप दिखा भी रहे हैं और टीवी फैंटास्टिक का वो जुमला सारी दुनिया को पता था, ये तो कुछ पाकिस्तान की जानिब से खैरसगाली का जज्बा था जिसके तहत उसको वापस भिजवा दिया गया, वरना अमली तौर पे वो तो जंगी कैदी था और उसको जंगी कैदी ही के अंदाज में डील किया जाना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान ने अमन का इनिशिएटिव जो है वो उसको अडॉप्ट करते हुए इस बात से
جو ہے وہ جو کشیدگی ہے اس کو بڑھانے سے گریز کیا اور جلوہ خیر سگالی کے تحت اس کو واپس بھجوا دیا. اب ایک ایسا شخص جس کا کہ حال اس وقت بہت برا تھا اس کو یہ ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں. F-16 کا ڈرامہ انہوں نے اس وقت بھی کیا اور اس کے بعد پاکستان نے باضابطہ طور پہ جو اس کی لاک ہیڈ کمپنی ہے اس کے لوگوں کو بلا کے جو پاکستان کے پاس اس کی انوینٹری ہے وہ ساری چیک کروائی. اس بات کی تصدیق کی گئی کہ تمام کے تمام طیارے جو ہیں وہ پاکستان کے پاس جو انوینٹری میں ہیں وہ سارے کے سارے موجود ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ جو اس کی وہ واقعات دکھا رہے تھے یا جو ملبے کو سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ F-16 کا طیارہ ہے, وہ بھی اس کا کسی جگہ پہ کوئی فورنزک ٹیسٹ سامنے نہیں آ سکا. لیکن اس نے اپنی خفت مٹانا ہے, اس میں جو اپنی نام نہاد جہدی برتری ہے اس کا سکہ جمانا ہے. حالانکہ وہ جگہ لیکن ترجمان دفتر خارجہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ F-16 گرانے کا بھارتی دعویٰ بے بنیاد اور من گھڑت ہے. خالد عظیم صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کا شکریہ. مقبوضہ کشمیر کے سماجی اور انسانی حقوق کے کارکن خرم پرویز کو بھارتی فورسز نے گرفتار کر لیا ہے. گزشتہ روز ان کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا گیا. اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی میری نے بھی اس کی مذمت کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ خرم پرویز دہشت گرد نہیں بلکہ وہ انسانی حقوق کا محافظ ہے. انہوں نے مزید کہا کہ خرم پرویز پر ہندوستان میں دہشت گردی کے الزامات عائد کیے جانے کا خطرہ ہے. آپ کو بتائیں کہ اقتصادی امور ڈویژن نے بیرونی قرضوں پر ماہانہ رپورٹ جاری کر دی ہے. رپورٹ کے مطابق پاکستان نے مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں 3 ارب 78 کروڑ ڈالر کے نئے قرضے لیے. بات کر لیتے ہیں, شکیل احمد ہمارے ساتھ ہیں. شکیل, آگاہ کیجئے. رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اقتصادی امور ڈویژن نے بیرونی قرضوں پر ماہانہ رپورٹ جاری کر دی ہے. رپورٹ کے مطابق پاکستان نے مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں 3 ارب 78 کروڑ ڈالر کے نئے قرضے لیے ہیں. شکیل, آگاہ کیجئے. شکیل احمد سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو مالی سال کے پہلے 4 ماہ ہیں اس میں جو بیرونی قرضے ہیں اس میں تقریباً 18% اضافہ ہوا ہے, اور جولائی سے اکتوبر کے دوران 3 ارب 78 کروڑ کے قرضے لیے گئے ہیں. مقامی کرنسی میں 622 ارب روپے بنتے ہیں, اور پچھلے سال کے مقابلے میں 58 کروڑ ڈالر زیادہ قرضہ لیا گیا ہے. عالمی مالیاتی اداروں سے ورلڈ بینک اور ADB سمیت 1 ارب 83 کروڑ 62 لاکھ ڈالر کا قرضہ لیا گیا ہے, اور اسلامی ترقیاتی بینک سے بھی 44 کروڑ 63 لاکھ ڈالر کا قرضہ لیا گیا ہے. ساتھ ساتھ کمرشل بینکوں سے قرضے لیے گئے ہیں 86 کروڑ 64 لاکھ ڈالر کے, اور 1 ارب ڈالر کا بانڈ بھی جاری کیا گیا ہے. تو پچھلے سال کی نسبت جو قرضوں کے حصول کی رفتار ہے وہ کچھ تیز ہے, اور اس سال مجموعی طور پر 14 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے لینے کا ہدف ہے جو کہ بجٹ میں طے کیا گیا تھا. جی شکیل, اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ. اور حکومت اب ریلیف نہیں دے سکتی, ریلیف کی بھی ایک حد ہوتی ہے. وزارت خزانہ کے ترجمان مزمل اسلم نے واضح کر دیا. کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے معاملے میں حکومت 8 مہینے سے عوام کو ریلیف ہی دے رہی ہے. سما کے پروگرام نیا دن میں گفتگو کرتے ہوئے بولے, ریلیف دینے کا مطلب قرض لینا ہے اور قرضہ عوام کو ہی ادا کرنا پڑتا ہے. جو ہوتا ہے نا وہ ایک وقت کے لیے دیا جا سکتا ہے, اس کو فار لائف نہیں دیا جا سکتا. اور 8 مہینے سے ہم ریلیف دے رہے ہیں, اور جیسے آپ کو میں نے کہا کہ 600 ارب روپے صرف, آپ 300 ارب کی بات کر رہے ہیں کہ اضافی ٹیکس, 600 ارب روپے کا پیٹرولیم لیوی جو ہے حکومت کا ایٹ سٹیک لگا ہوا ہے سر. اور اس کے علاوہ سیلز ٹیکس جو ہے 17% جو ہم دیتے ہیں وہ صفر لے رہے ہیں. جیسے ہم نے ابھی 8 روپے بڑھایا تھا آج سے 10 دن پہلے پیٹرول کی قیمت 15 تاریخ کو, تو اس وقت عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت تھی کوئی $82, ابھی وہ آج صبح تک $76 ہے. 15 تاریخ ابھی یہ جو 30 تاریخ آئے گی, اگر اسی لیول پہ رہتا ہے تو شاید جو ہے قیمتیں نہ بڑھانی پڑے, اسی قیمت کے اندر ہمیں 4 روپے پیٹرولیم لیوی کا مل جائے. اور موسم بدلا لیکن ڈینگی مچھر کے وار کم نہ ہوئے. لاہور میں گزشتہ روز مزید 4 افراد جان کی بازی ہار گئے. پنجاب میں ہلاکتوں کی تعداد 126 ہو گئی. محکمہ صحت کے مطابق گزشتہ روز صوبے میں ڈینگی کے 139 مریض رپورٹ ہوئے. مجموعی کیسز کی تعداد 23,866 ہو گئی. صرف لاہور میں 106 مریض سامنے آئے. کیسز کی تعداد 17,203 ہو گئی. پنجاب میں 282 مقامات سے ڈینگی لاروا تلف کیا گیا. خیبر پختونخوا میں ڈینگی سے 1 شخص انتقال کر گیا. مرنے والوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے, جبکہ 97 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے.
اور ابھی خبر یہ ہے کہ سندھی مسلم سوسائٹی میں غیر قانونی تعمیرات سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ سوسائٹی قانون کے تحت سوسائٹی میں ٹاؤن ہاؤسنگ نہیں ہو سکتی۔ عدالت نے سندھی مسلم میں بلڈرز کو ٹاؤن ہاؤسنگ بنانے سے روک دیا۔ چیف سیکرٹری، ڈی جی ایس بی سی اے، ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی، کمشنر کراچی اور دیگر کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے۔ کراچی کے علاقے لیاری میں گیس لیکیج کے باعث حادثے میں زخمی ہونے والا بچہ دوران علاج دم توڑ گیا۔ 17 نومبر کو پیش آئے واقعے میں ہلاکتوں کی تعداد اب 3 ہو گئی ہے۔ واقعہ لیاری ماما ہوٹل کے قریب گھر میں گیس لیکیج کے باعث حادثے میں پیش آیا۔ سول اسپتال میں زیر علاج 6 سال کا بچہ دم توڑ گیا۔ حادثے میں اشفاق اور رشیدہ بی بی بھی جاں بحق ہوئی تھیں۔ آپ کو خبر دیں، پولیس نے لاہور میں سسر سمیت 3 افراد کو فائرنگ کر کے قتل کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق مغل پورہ کے علاقے میں شاہزیب نے چند روز قبل اپنے سسر اور ان کے 2 بیٹوں کو فائرنگ کر کے قتل کیا تھا۔ ملزم کی بیوی اقصیٰ شوہر سے ناراض ہو کر میکے آ گئی تھی، جس کے بعد ملزم نے سسرال جا کر فائرنگ کر دی۔ تحریک قتل کا مقدمہ سیدہ ارم حسن نامی خاتون کی مدعیت میں درج کیا گیا تھا۔ ملزم شاہزیب سے اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر آباد میں ون ویلنگ کا خونی کھیل 2 نوجوانوں کی زندگیاں نگل گیا۔ حادثہ جی ٹی روڈ کے قریب پیش آیا، جہاں ون ویلنگ کرتے ہوئے موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ نوجوان سڑک پر گرے تو پیچھے سے آنے والی کار نے دونوں کو کچل دیا۔ اور خبردار، اسموگ سے بچنے کے سستے ٹوٹکے بینائی پر بھاری بھی پڑ سکتے ہیں۔ فٹ پاتھ اور ریڑھیوں پر بکنے والے سستے اور غیر معیاری سن گلاسز کے آنکھوں پر کیا مضر اثرات ہوتے ہیں، شاہین مشال کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ لاہور کی فضا دھندلائی، اسموگ سانس کے مسائل کے ساتھ آنکھوں کی چبھن بھی لائی۔ بچاؤ کے لیے خواتین نے گورے مکڑوں پہ کالے چشمے تو سجائے، لیکن غیر معیاری اور سستے سن گلاسز کا استعمال بینائی کو متاثر کرتا ہے، سب اس بات سے بے خبر نظر آئیں۔ لوکل کہیں سے لے رہے ہیں تو اس میں بھی کوالٹی ہوتی ہے، بالکل لو بھی ہوتی ہے، میڈیم بھی ہوتی ہے، تو آپ کو دیکھ کے اگر آپ نے جیسے لینا ہے جو آپ کو سوٹ کرے، آپ کو جو پسند آئے۔ جب ہم گلاسز خریدتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہمیں افیکٹ کرے گا کہ نہیں، ہم بس دیکھتے کہ ہمارے فیس پہ کیسے لگے گا، کیسے سوٹ کرے گا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں آنکھوں کی حفاظت کے لیے رنگ برنگے اور سستے چشمے بینائی کو کم کرنے کے ساتھ دماغ کی شریانوں کے لیے بھی نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ آپ اپنے لیے سمپل گلاسز جو کسی بھی نمبر کے نہ ہوں، ٹرانسپیرنٹ شیشے والے، وہ لگا کے نکلیں۔ مضر الٹرا وائلٹ ریز جن کو روکنا مقصد ہے، وہ آنکھ کے اندر آپ کے غیر معیاری چشمے کے پہننے کے باوجود جا رہی ہیں، جس سے آنکھ کی بینائی کم ہو سکتی ہے، جو کہ پرماننٹ بینائی بھی کم میں منتقل ہو سکتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں دھوپ سے بچنا ہو یا پھر اسموگ سے، ہمیشہ ہلکے رنگ کے اور معیاری شیشے کے گلاسز کا استعمال کریں۔ آنکھیں زندگی سے بھرپور ہوں تو مناظر بھی خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، اسی لیے ان کی حفاظت کیجیے، کیونکہ اسموگ سے بچنے کا یہ سستا جگاڑ کہیں آپ کے مناظر ہمیشہ کے لیے دھندلا نہ دے۔ کیمرامین لیاقت بشیر کے ساتھ شاہین مشال، سما، لاہور۔ صرف آنکھوں پر ہی نہیں، ملتان میں اسموگ کے اثرات بچوں پر بھی پڑنے لگے ہیں۔ ایک ہفتے کے دوران بخار اور کھانسی کے باعث سینکڑوں بچے مختلف سرکاری اسپتالوں میں داخل ہو گئے۔ محسن علی رپورٹ کریں گے۔ ملتان و گرد و نواح میں اسموگ بڑھنے لگی۔ اسموگ سے بچوں میں مختلف بیماریاں پھیلنے لگیں۔ ایک ہفتے کے دوران سرکاری ہسپتالوں میں 1500 سے زائد بچے علاج کے لیے لائے گئے۔ بچے ہمارے اسکول جاتے ہیں اور بیمار ہو کے آ جاتے ہیں واپس۔ خدایا ان کو اسموگ کے حوالے سے کوئی انتظام کیا جائے۔ ہم 3 دن ہو گئے اسپتال کے چکر لگا رہے ہیں۔ بچوں کی تعداد بڑھنے سے ڈاکٹرز بھی پریشان ہیں۔ اسموگ سے بچنے کے لیے ماسک اور گلاسز لگانے کی ہدایت بھی کر دی۔ ڈے بائی ڈے ہمارے پاس بڑھ رہا ہے، جو ہے میں ایگزیکٹ فگر تو اس وقت نہیں دے سکتا، لیکن سینکڑوں کی تعداد میں مریض جو ہیں وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں، سانس کی بیماریوں کے ساتھ اور آنکھ کی بیماریوں کے ساتھ۔ انتظامیہ کی جانب سے اسموگ کو کنٹرول کرنے کے لیے بھٹوں اور فیکٹریوں کے خلاف کارروائیاں تو کی جا رہی ہیں، مگر اسموگ کو تاحال کنٹرول نہیں کیا جا سکا۔ کیمرامین چودھری محبوب کے ساتھ محسن علی، سما، ملتان۔ اسی کے ساتھ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، ایک بریک، جس کے بعد آپ سے ملیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سما۔